بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم نے اپنا 3rd چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے جو کہ برصغیر کے مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد پر مبنی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنا سلیبس یونیورسٹی کی ہدایت کے مطابق ہمیشہ ہر سال پڑھتے ہیں، اور آپ کو جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ عین سلیبس کے نصاب کے مطابق ہوتا ہے، لہٰذا آپ لوگ انہی چیزوں پر فوکس کریں جو آپ کو پڑھائی جاتی ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے برصغیر کے مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد۔ سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو سلسلہ وار ان تمام چیزوں کو بتاؤں گی۔ 19ویں صدی کے دوسرے نصف میں ہندوستان میں سیاسی بیداری پیدا ہوئی اور اس کے نتیجے میں سیاسی جدوجہد کا آغاز ہوا۔ سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ شروع کی تاکہ مسلمانوں کو انگریزوں اور ہندوؤں کے شر سے بچایا جا سکے اور ان میں خودداری، تشخص اور علم دوستی پیدا کر کے ہندوستان کی دیگر اقوام کے ساتھ ان کو جینے کا ہنر سکھایا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو انگریزوں سے تعلقات بڑھانے، مغربی علوم حاصل کرنے، جدید علوم سیکھنے اور انگریزی زبان پر دسترس حاصل کرنے کی طرف بھی آمادہ کیا جانے لگا۔ تحریک علی گڑھ کو دیکھتے ہوئے ایک انگریز ریٹائرڈ بیوروکریٹ اے او ہیوم نے 1885 میں ایک انجمن بنائی تاکہ ہندوستان کے تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم میسر آ سکے، اور جہاں وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالیں، اور حکومت کا کوئی عوامی نمائندہ ان اجلاس کی صدارت کرے، اور تاکہ عوام کی باتوں کو یا مطالبات کو حکومت تک پہنچایا جا سکے اور حکومتی اقدامات کو عوام کے سامنے رکھا جائے۔ مقصد یہ تھا کہ دوبارہ 1857 کی جنگ آزادی جیسی کیفیت پیدا نہ ہو، باہم رابطہ اور کمیونیکیشن کی وجہ سے عوام میں کسی قسم کی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ لہٰذا اس انجمن کا نام 28 دسمبر 1885 کو انڈین نیشنل کانگریس جو ہے وہ اس کا نام دیا گیا، اور اس کا مقصد یہ بتایا گیا کہ سلطنت برطانیہ اور برصغیر کے لوگوں کے مابین اتحاد کو استحکام بخشا جائے۔ کانگریس قومیت کی علمبردار تھی، متحدہ قومیت کی علمبردار تھی۔ اس کا بڑا مقصد سلطنت برطانیہ اور انگریزوں کو یہ پیغام پہنچانا مقصود تھا کہ ہندوستان میں فقط ایک قوم ہے اور وہ ہے ہندو۔ اگرچہ ہندو تعداد میں مسلمانوں سے 4 گنا تھے، لیکن مسلمان اپنے رکھ رکھاؤ، اپنے ماضی اور اپنے شاندار روایت کی بنا پر ایک قابل ذکر اقلیت تھی، ایسی اقلیت جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ کانگریس نے اپنے اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے انگریزوں کے ساتھ کچھ مطالبات رکھے۔ نمبر 1 یہ تھا کہ مقابلے کے امتحانات جو ہیں وہ بھرتی کرنے کے لیے سرکاری ملازمتوں کے لیے ان امتحانات کو ضروری قرار دیا جائے، مخلوط انتخابات رائج کیے جائیں، اور یہ کہ تمام لوگوں کو اپنی قابلیت کے مطابق ملازمتوں میں رکھا جائے۔ سر سید احمد خان نے جب ان مطالبات کو دیکھا تو آپ نے فوراً اس پر رد عمل دیا، ریئیکشن دیا، اور آپ نے انگریز حکومت سے مطالبہ کیا کہ مقابلے کے امتحانات کو بیک وقت ہندوستان اور انگلستان میں ایک ہی انداز سے منعقد کیا جائے، لیکن انگریز کا جو سٹینڈرڈ ہے ہندوستانیوں کو ان کے معیار کے مطابق سلیبس دیا جائے۔ چنانچہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو کانگریس سے الگ رہنے کی ہدایت کی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں بہت سے حالات و واقعات تیزی سے رونما ہوئے جنہوں نے مسلمانوں کو اپنے سیاسی مستقبل کے بارے میں سوچنے پر آمادہ کیا۔
بنگال برصغیر کا سب سے بڑا صوبہ تھا اور اس کا انتظام چلانا ایک گورنر کے بس کا روگ نہیں تھا۔ چنانچہ لارڈ کرزن کے دور میں 16 اکتوبر 1905 کو بنگال کو اس کی وسعت کے پیش نظر انتظامی مسائل کے حل کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ خوش قسمتی سے مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور تقسیم سے ڈھاکہ اس کا دارالحکومت بنا۔ یہاں ہائی کورٹ اور صوبائی دفاتر بھی الگ ہوئے اور صوبے کے لیے علیحدہ قانون ساز اسمبلی بنی، اور مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی ترقی دیکھ کر ہندوؤں نے حکومت پر الزام لگایا کہ وہ تقسیم بنگال سے بنگالی قوم کو تقسیم کرنا چاہتی ہے، لہٰذا انہوں نے بنگال کی تقسیم کی منسوخی کے لیے سودیشی تحریک چلائی۔ کانگریس بھی تقسیم بنگال کی مخالفت میں شریک ہو گئی، چنانچہ اس سے اس کا سب کی نمائندہ جماعت ہونے کا دعویٰ غلط ہو گیا۔ 1905 میں برطانیہ میں لبرل پارٹی برسر اقتدار آئی، جس سے توقع پیدا ہوئی کہ وہ ہندوستان میں اصلاحات نافذ کرے گی۔ وزیر ہند نے ہندوستان میں مزید اصلاحات نافذ کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ چنانچہ ان اصلاحات سے فائدہ اٹھانے کے لیے نواب محسن الملک نے برصغیر میں 35 اراکین پر مشتمل مسلمان رہنماؤں کا ایک وفد تشکیل دیا، جو 1 اکتوبر 1906 کو سر آغا خاں کی قیادت میں وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے شملہ میں ملا۔ مسلمانوں نے کئی مطالبات پیش کیے، جس میں جداگانہ انتخاب کا مطالبہ سب سے اہم تھا۔ 1906 کا سال برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی سیاسی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس سال مسلمانوں کو اپنی الگ سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ وہ ملی۔ 1906 میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا سالانہ اجلاس نواب وقار الملک کی صدارت میں ڈھاکہ میں ہوا۔ اس میں مسلمانوں نے ایک سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ 30 دسمبر 1906 کو آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا اور سر آغا خاں کو اس کا پہلا صدر منتخب کیا گیا اور اس کا مرکزی دفتر علی گڑھ میں بنایا گیا۔ مسلم لیگ کے قیام کی کئی وجوہات تھیں، جس میں نمبر 1 ہندوستان کے مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے لیے وفاداری پیدا کرنا، نمبر 2 ہندوستان کے مسلمانوں کے حقوق و مفادات کا تحفظ کرنا، اور نمبر 3 مسلمانوں اور ہندوستان کی دیگر اقوام کے درمیان مفاہمت پیدا کرنا۔ چنانچہ مسلمان آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کے بعد اپنے آپ کو سیاسی طور پر اور زیادہ منظم اور مستحکم کرنے لگے، کیونکہ ان کے مد مقابل انگریز اور ہندو تھے، جو کہ آلریڈی سیاسی چالیں چل کر ان کو ہمیشہ ناکام اور پریشان کیا کرتے تھے۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کو اور مسلم لیگ کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنی بے انتہا پسند تحریکیں شروع کیں، جن کا مقصد مسلمانوں کو یا تو ہندو بنانا اور یا ان کو ہندوستان سے نکال دینا مقصود تھا۔ انہوں نے شدی اور سکھنٹن کی تحریکوں کے ذریعے مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشان کیا۔ آریہ سماج نے مسلمانوں کو بہت زیادہ وہ ان کے لیے پریشانیاں پیدا کیں۔ چنانچہ مسلمانوں کو غاصب، لٹیرے اور ملیچ یعنی ناپاک خیال کر کے ہندوستان کو ان کے وجود سے پاک کرنے کی اسکیمیں سوچی جانے لگیں، لہٰذا اسی چیز کی ریئیکشن کے طور پر مسلمانوں میں اپنے تحفظ کا احساس پیدا ہوا اور انہوں نے اپنے آپ کو سیاسی طور پر مستحکم کیا اور ایک الگ سیاسی جماعت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہندوستان ہندوؤں کا ہے، یہ آریہ سماج کا نعرہ تھا، لیکن ہندوستان ایک ذیلی بر اعظم تھا۔ اس میں ہندوؤں کے علاوہ مسلمان، سکھ، پارسی، عیسائی اور ہر طرح کی اقوام رہتی تھیں، لہٰذا ہندوستان میں مغربی جمہوریت یا مغربی نظام کے مطابق کوئی تجربہ یہاں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ایسا نظام ان علاقوں کے لیے ہوتا ہے جہاں مسلمان جہاں ایک قوم آباد ہو، لیکن جہاں بہت سی اقوام ہوں وہاں یہ نظام یا یہ طریقے رائج نہیں کیے جا سکتے۔ ہندوؤں کے تقسیم بنگال پر رد عمل، شملہ وفد کی کامیابی اور ذبیحہ گاؤں کا مسئلہ، جو کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان
عرصہ دراز سے چلا آ رہا تھا۔ اس چیز نے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو بہت زیادہ عدم تحفظ کا شکار کر دیا۔ مسلمان گائے کا گوشت کھاتے بھی ہیں اور گائے کی قربانی بھی دیتے ہیں، جبکہ ہندو کے لیے گاؤ ماتا ہے، یعنی وہ اس کو اپنا دیوتا اور اپنا بھگوان مانتے ہیں اور اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ چنانچہ انگریزوں کا تو ہندو کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے فسادات شروع کیے ذبیحہ گاؤ کے مسئلے پر۔ تو مسلمانوں کو ریئیکشنری اپنے آپ کو مضبوط اور اسٹرانگ کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کرنے پڑے، جن میں الگ سیاسی جماعت کا قیام بہت اہم تھا، اور وائسرائے ہند سے ڈائریکٹ جا کر ملنا شملہ وفد کی شکل میں، یہ بھی مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا، کیونکہ مسلمان اپنی باتیں اور اپنے دلی جذبات حکومت تک ڈائریکٹ پہنچانا چاہتے تھے، کیونکہ سر سید کی علی گڑھ تحریک نے انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان غلط فہمیوں کو کافی حد تک زائل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی اہم وجہ کیا تھی؟ اس کی اہم وجہ یہ تھی کہ مسلمان اب تعلیم یافتہ تھے، مسلمان مغربی انداز اختیار کر رہے تھے، اور مسلمان اب انگریزوں کو اپنا دشمن نہیں بلکہ دوست سمجھتے تھے، اور اس چیز نے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو بہت زیادہ اسٹرانگ کر دیا، اور وہ اپنی اس عظیم جد و جہد اور تحریک میں کامیاب ہوئے۔ طالبات، یہ ایک طویل ٹاپک ہے، ہم اس کو 2 یا 3 شفٹوں میں مکمل کریں گے، اور تاکہ آپ اچھے سے انداز میں اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اور آپ کا ویژن اور کنسیپٹ کلیئر ہو۔ اللہ حافظ۔